بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 3 نومبر سال 2019 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج سب سے اہم خبر ایک ہی چل رہی ہے جناب، دھرنا اور دھرنے کا انجام کیا ہوگا۔ اب سچویشن کافی حد تک واضح ہوتی جا رہی ہے کہ دھرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، ان کو کیا ملے گا، یہ ہم آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو، اور دوسرا یہ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور تھرڈ یہ کہ آپ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیوز ملتی رہیں، انفارمیشن ملتی رہیں۔ تو بات ہو رہی تھی دھرنے کی، دھرنے سے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب چلے تھے اور مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، حاصل بزنجو صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، اسفندیار ولی خان، JUP، یہ سب ان کے ساتھ تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہے وہ خطرے میں پڑتا جا رہا ہے، اور اس کا حاصل جو ہے، حاصل حصول، وہ مجھے نہیں لگ رہا جس وقت تک اب تک کی جو تصویر ہے کہ مولانا کو کچھ ملنے والا ہے، بلکہ مولانا مصیبت میں گھرنے والے ہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی وہ پہلے بھی ڈیوائیڈ تھی، اور وہ مولانا کے دھرنے کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہی تھی کہ مولانا کا دھرنا ہم جائیں نہ جائیں، بڑا پریشر ہے ہم پہ جانے کا۔ اس چکر میں انہوں نے کافی کچھ حاصل کر لیا پس پردہ۔ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جیل سے، نیب اور نیب سے، ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے اب ان کی ضمانت ہو چکی ہے، 8 ہفتے کی ضمانت ہے۔ آگے ان کو کیا ریلیف مل سکتا ہے، اب سارا معاملہ آ گیا ہے گورنمنٹ کے اختیار میں، وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں۔ اب عدالت نے جو حکم دیا اس میں ہے کہ اب آپ اپنے معاملات خود طے کریں، معافی کرنی ہے معافی کریں، اگر پلی بارگین کرنی ہے پلی بارگین کریں، ٹرم اینڈ کنڈیشن طے کریں۔ تو دوسرا، شہباز شریف صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب پہ پریشر تھا نواز شریف صاحب کا اور مریم بی بی کا، وہ ایک تقریر تو کرنے آ گئے، تقریر کے بعد بالکل غائب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی بھی آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ہم صرف آزادی مارچ کریں گے، اپنا مارچ علیحدہ کریں گے، اپنا احتجاج علیحدہ کریں گے، لیکن اینڈ ٹائم پہ بلاول بھٹو صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی تقریر کر دی۔ اب ان کے تو معاملات چل رہے تھے، یہ تو رعایتیں حاصل کر رہے تھے، یہ تو پلی بارگین کر رہے تھے، ڈیل کر رہے تھے، وہ سارا کچھ پڑ گیا جناب خطرے میں۔ اور کل رات ان کو کہا گیا کہ آپ فیصلہ کر لیں دونوں پارٹیز، مسلم لیگ نواز، شہباز شریف کو بھی کہا گیا اور بلاول بھٹو کو بھی کہا گیا کہ فیصلہ کریں، آپ مولانا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پھر اچھے بچوں کی طرح اس سسٹم کو چلنے دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہی ہے، یہی کہا گیا تھا، وارن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب دوڑے دوڑے گئے لاہور اور وہ واپس نہیں لوٹے۔ نواز شریف صاحب کو ساری سچویشن بتائی اور بالآخر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو تھے جی آزادی مارچ تک، ایک دن کے لیے ہم نے آپ کے پاس آنا تھا، وہ ہم آ گئے، اب مزید اگلا کیا پروگرام ہے، ڈی چوک کی طرف جانا ہے، دھرنا دینا ہے، یہ اب JUIF کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی بلاول بھٹو صاحب۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی رابطہ فرمایا زرداری صاحب کے ساتھ، اور زرداری صاحب کو بھی ساری سچویشن بتائی کہ اب یہ بلف نہیں زیادہ دیر چل سکتا، ڈبل گیم نہیں چل سکتی، اب تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، یا ادھر یا ادھر۔ اور بالآخر بلاول بھٹو صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے معذرت کر لی، اور انہیں کہا گیا کہ دیکھیں جی آپ کے دھرنے میں آپ نے مذہبی کارڈ استعمال کیا، اور اس کے بعد آپ نے الٹیمیٹم دے دیا،
خواتین آپ کے دھرنے میں نہیں ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے، ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب تو کھل کے سامنے آ گئے، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے باقی رہنما بھی آ گئے، اور بلاول بھٹو کو جو میسج دیا وہ زرداری صاحب تک پہنچا کہ جناب اب آپ دیکھ لیں آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے۔ جو کچھ آپ کو رعایتیں مل چکی ہیں اور جو پلی بارگین، ڈیل، سیٹلمنٹ، جو ساری چیز چل رہی تھی، یہ ساری زیرو پہ چلی جائے گی۔ گورنمنٹ تو پھر بھی بچ جائے گی، خان صاحب کا استعفیٰ پھر ملنا۔ لہٰذا بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا کہنا چاہیے، جھنڈی دکھا دی مولانا کو۔ اور گزشتہ رات جب مولانا کے سامنے یہ ساری صورتحال آئی، رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا، رہبر کمیٹی کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں ڈی چوک کی طرف جانا تجویز میں شامل نہیں ہے، دھرنے کو کنٹینیو کرنا تجویز میں شامل نہیں ہے۔ تجویز میں کیا شامل ہے؟ وزیر اعظم کا استعفیٰ زیر غور، یعنی کہ اس کو بھی امپلیمنٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ مطالبہ ہمارا رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ زیر غور ہے۔ زیر غور کن کے پاس ہے؟ بلاول بھٹو کے پاس ہے، شہباز شریف کے پاس ہے، نواز شریف کے پاس ہے، زرداری صاحب کے پاس۔ دو ہی بڑی جماعتیں۔ اس کے بعد جناب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے الیکشن، اور الیکشن فوج کی مداخلت کے بغیر، یعنی ہنوز دلی دور است، اور تیسری کوئی تجویز ایسی تھی نہیں۔ تو اب یہ واپس گئے ہیں، واپس آ کے بتائیں گے، لیکن جو رہبر کمیٹی کے اجلاس میں بتا دیا گیا، مولانا کو کنوے کر دیا گیا کہ جناب یہاں تک ہم آپ کے ساتھ تھے، اس سے آگے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں کنوے کر دی گئیں، جن اداروں کو یہ لتاڑتے رہے، ان اداروں کی طرف سے وارن کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا کہ جناب آپ کے پاس ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے خود ہی ڈیل شروع کی تھی، پلی بارگین، پولیٹیکل سیٹلمنٹ خود ہی آپ نے شروع کیا تھا، خود ہی آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن واپس اپنی پوزیشن پہ آ گئی نواز لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ، اب مولانا کے ساتھ کون رہ گئے؟ محمود خان اچکزئی صاحب، اور اسفندیار ولی خان صاحب بھی نہیں ہیں، میاں افتخار ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسفندیار صاحب بھی ابھی تک نہیں آئے اس سٹیج پہ، اس کنٹینر پہ نہیں چڑھے، لہٰذا اور مولانا کو بھی، ہاں اگلی بات، نون لیگ یعنی کہ بلاول اور شہباز دونوں کو، شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب دونوں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ مولانا صاحب کو یہاں سے اٹھانا بھی آپ کا کام ہے۔ آپ گارنٹر تھے کہ جناب مولانا کو آنے دیں، یہ بھی ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ گارنٹر تھے، اور پرویز خٹک صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بھی اور بلاول صاحب کو بھی، پیپلز پارٹی صادق سنجرانی صاحب نے بلاول کو کہا کہ جناب آپ گارنٹر تھے، اگر آپ ان کے ساتھ ابھی بھی نہیں ہیں، اور یہ آپ کی گارنٹی ہے کہ ان کو یہاں سے اٹھانا، انہوں نے یہ بھی کنوے کر دیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کنوے کر دیا گیا کہ جناب آپ نے الٹیمیٹم دیا تھا 48 گھنٹے کا، مولانا نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا گزشتہ کل، یعنی کہ جمعے کے دن 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر عمران خان استعفیٰ دے دیں، ورنہ پھر ہم ڈی چوک کی طرف جائیں گے، یعنی کہ آج شام انہوں نے ڈی چوک کا اعلان کرنا تھا۔ لیکن مولانا کو الٹیمیٹم یہ دیا گیا ہے جناب کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر یہ دیا گیا ہفتے کی شام کو کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر دھرنا ختم کر دیں۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، دھرنا ختم کر دیں۔ یہ بلاول صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ دھرنا ختم کروانا آپ کا کام ہے، اور مولانا تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ اور اگر یہ دھرنا ختم نہ ہوا، یہ جگہ خالی نہ کی، تو پھر
یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن خیر کنوے یہ کیا گیا کہ جناب پھر آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، 0 ٹالرنس ہے اسٹیٹ کی، ریاست کی جتھہ بندی کے خلاف، لشکر کشی کے خلاف، اور اگر آپ نے کوئی حرکت کی، ڈی چوک پہنچنا تو درکنار، اگر اس کی طرف جانے کا اعلان بھی کیا تو پھر قانون اپنی حرکت میں آئے گا۔ قانون سے مراد تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں ریجنس بھی ہے، اس میں فوج بھی ہے، سب اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں گے اور اس طرف نہیں جانے دیا جائے گا، اور پھر طاقت کے زور پر یہ دھرنا ختم کروایا جائے گا، لوگوں کو منتشر کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ نفری بہت زیادہ بلا لی گئی ہے، ان کی سوچ سے بھی زیادہ، ایک بات۔ دوسری بات، تمام ریڈ زون کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے، صرف ایک راستہ ہے آنے جانے کا۔ اس کے بعد ڈپلومیٹک انکلیو، حساس عمارتیں، سب کو کیا کہنا چاہیے، فول پروف سیکورٹی، اور آنسو گیس، واٹر کینن، پتہ نہیں کیا کیا سارے انتظامات کر لیے گئے ہیں، اور اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا تو پھر منتشر کیا جائے گا جس طریقے سے ریاست کرتی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا رزلٹ نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، مقدمات بھی درج ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ میسیج دے دیا گیا ہے، اور مولانا اب اس سوچ بچار میں ہیں کہ آج شام کو کیسے اعلان کیا جائے اور کیا کیا جائے اور کس طریقے سے اپنے لوگوں کو مطمئن کیا جائے، لیکن اگلے کیا کہنا چاہیے 24 گھنٹے کہہ لیں، 20 گھنٹے کہہ لیں، 15 گھنٹے کہہ لیں، امپورٹنٹ ہیں، یہ سچویشن بہت حد تک کلیئر ہو جائے گی۔